بس میں ایسے ہی رہوں گا. یہ ہے ٹھیک ہے. تو لیکن پیغمبر السلام کی جو عام عادت مبارکہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ جو ہے نا بٹن بند کرتے تھے. اس لیے کانٹے کا بھی ذکر آتا ہے. کانٹے کا استعمال کیوں کرتے تھے؟ بند کرنے کے لیے. صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانٹے کے ساتھ اپنا بند کرتے تھے. لیکن وہ غلبہ حال تھا اس صحابی پر. اس لیے صحابہ کی خصوصیت تھی. حضرت مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جس دن رسول جس حال میں دیکھا اس نے چھوڑا نہیں, اس نے اسی کو کر رکھا. ان کا میں نے بس ایسے دیکھا, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو, مجھے نہیں چھوڑنا. تو اس نے اس حالت میں ان کو دیکھا. جیسے کہ صحابی ہے, ان سے آتا ہے کہ وہ وسلم نے اپنے سینے کے برابر رفع دین کیا, ہاتھ اٹھائے. اب یہ سردیوں کا موسم تھا, آپ نے بھاری کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہی دیکھا. حالانکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کانوں کے لو تک ہاتھ. تو سردی گرمی فرق ہوتا ہے نا, ہم چاہتے کر لیتے. اب اس نے جو دیکھا اس نے کہا کہ نہیں میں تو یہ وہ زندگی بھر یہ کرتے رہے. لیکن وہ صحابہ جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے, تو لہٰذا اس قسم کی روایات انہی صحابہ سے آئیں گی جو کبھی کبھار آیا ہو. یہ یاد رکھو. صحیح ہے. لیکن جو ہمہ وقت رہنے والے ان سے اور روایات ہیں جو نارمل لائف کی. یہ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا گلے کھلا ہوا تھا, گرمی ہو گئی ایسے ایسے بھی. اس نے زندگی بھر اس نے اپنا بند نہیں کیا. اب وہ اور ایک طرف جمہور صحابہ ہیں جو بتا رہے ہیں, جو ہمہ وقت ساتھ رہنے والے. اب ایک کو لے کر باقی اس کو چھوڑ دیں, اپنا اپنا مزاج. یہ ہے اصل اس کا نقطہ. اس لیے ایسی روایات انہی صحابہ سے. اب دیکھو جو مکہ شریف کے جو مؤذن ہے ابو محذورہ, وہ اذان جو عرب اذان دیتے ہیں نا, وہ 4 بار اشہد اللہ الہ اشہد اللہ ترجیح اس کو کہتے ہیں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا. اصل میں آپ جا رہے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے واپس پر, تو حضرت بلال اذان دے رہے تھے رستے میں. تو بچے مشرکین کے جمع ہو کر نا ان کا نقل اتار رہے تھے, اللہ اکبر, وہ بھی اللہ اکبر کہتے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو پکڑو. جب دوڑے تو ایک ان میں وہ بچوں کو پکڑ لیا صحابہ نے. ان کا کون تھا یہ, بڑی اونچی آواز کس کی تھی؟ تو نے کہا جی اس کی تھی. ان کا نام ابو معذور. آپ نے بٹھا لیا. میں سناؤ تو کیا کہہ رہا تھا. اب یہ تو توحید کے خلاف تھا کیونکہ مشرک لوگ تھے. میں اللہ اکبر کے جب اس نے کہا نا, اللہ کو تو مانتے تھے, جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو آواز دبا لی انہوں نے. اور اشہد ان محمد بھی آواز دبا دی کیونکہ ان کی عقیدے خلاف. اور میں دوبارہ کہا اس کو زور سے. وہ خود فرماتے جب میں نے زور سے کہا تو کلمات میرے دل میں ایسے اتر گئی. اذان پوری کی تو فوراً کہا کہ جی میں جو مسلمان ہونا ہے. پھر کہا یہ کالا آدمی کیا ڈیوٹی دیتا ہے آپ کے ساتھ؟ ان کا یہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے. ان کا مجھے میری بھی ڈیوٹی لگا دو. تو سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب نے فرمایا لکھ دو جب مکہ فتح ہوگا تو یہ وہاں کا مؤذن ہوگا. اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے, شاباش دینے کے لیے ہاتھ رکھا ہے سر پر. تو زندگی بھر وہ بال نہیں کٹوائے یہاں کے بال ہی رسول اللہ کا ہاتھ باکسر کرواتے تھے, یہ نہیں کٹاتے. ٹھیک ہے. اور اذان نہیں چھوڑی. اللہ حضرت بلال کی جو اذان ہے وہ اور ہے, ہم ساتھ رہتے. لیکن انہوں نے کہا جی مجھے ایسے سکھائی تھی, مجھ سے یوں دل پھیلوایا. ماشاءاللہ. یہ ہے, یہ صحابہ کرام کا ذوق تھا, عشق کا ذوق ہے سب محبوب کو جس طرح دیکھا. اب وہ معذورہ وہ صحابی نہیں جو ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں. بعد میں مکہ فتح ہوا تو وہی مؤذن بنے. لیکن بلال ہر ساتھ ان کی اذان اور ہے وہ جو پیغام. ماشاءاللہ. یہ بٹن کھلنے کی حقیقت. ماشاءاللہ. بٹن کھولنے میں مسئلہ بول گیا. بٹن کھولنے میں مسئلہ بول گیا. بہت اونچی بات کر رہے مفتی صاحب, بڑی اونچی باتیں فرماتے تھے. اتنی تحقیقات کرتے اس لطیف اور صحابہ کا ذوق تھا. جس نے جس طرح نے وہ تر چھوڑا ہے, مجھے تو یہ میری بات ایسے عشق ہے نا. جمہور صحابہ جو ہمہ وقت رہنے والے ہیں, اس لیے امام اعظم نے فرمایا کہ مطلب میں سوچتے ہے انہوں نے جمہور کی باتوں کو لیا جو آپ سب نے ان سے فرمایا. لہذا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جس نے کہا کہ جی سنا عصر کے بعد بھی رسول اللہ نے نفل نماز پڑھی, کسی نے کہا تو بس صاف کہا. انہوں نے کہا دیکھو امرنا, فرمایا کہ
امرنا نفعل ما امرنا، ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں حکم ہے، وفعل ما امر، اور جو رسول اللہ کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں گے، ہمیں آپ نے جو حکم دیا وہ یہ کریں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی جو ہے نا، اس لیے حدیث اور سنت میں ہی فرق ہے۔ حدیث میں آپ سنت ہر بات ہے، لیکن آپ کے لیے خاص وجہ سے اللہ نے حکم دیا کرو، میرے اور آپ کے لیے نہیں۔ ہمیں جو کہا ہے ابھی تم نے نہیں پڑھنی، عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنی، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ ہم نے یہ قانون پر کرنا، ہم نے نفل نہ فجر میں پڑھنے اور نہ ہم نے عصر میں پڑھنے، عصر نماز کے بعد۔ اب انہوں نے پڑھے، اور میں اللہ نے ان کو جو حکم دیا وہ کریں، ہمیں جو حکم ملا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی جزی واقعات کو نہیں لیتے، وہ کہتے قانون جو وہ صحابہ جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے انہوں نے جو وہ لو قانون ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پھنس جاتے ہیں، سمجھے مولوی صاحب صوفی صاحب پیر صاحب چھڑ بیٹھتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مولوی صاحب بھی ہیں، مولوی صاحب بھی کچھ چھوٹے موٹے مولوی صاحب نہیں، اچھے ٹھیک ہے بس، ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ تو پاؤں میں رسی پھنس جاتی ہے، نکلنا مشکل۔ ماشاء اللہ۔ ڈر رہتا ہے جیسے بزرگ ہیں نہیں جو بات بھرے مجمع میں چھیڑ چھاڑ کر دیں، چھیڑ چھاڑ کر دی اور ساتھ ہی پھر بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔